آج ہم آئے ہیں لالا موسیٰ سابق وزیر اطلاعات اور سابق صدر پنجاب پیپلز پارٹی قمرالزمان قاہرہ کی رہائش گاہ پہ، اور ہم آپ کو دکھائیں گے ان کا لائف سٹائل کیا ہے، ان کا ڈیرا، ان کا گھر کیسا ہے اور ان کی زندگی کی کہانی کیا ہے۔ ان کی زندگی کی کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا کوئی کاروبار نہیں، کوئی کام نہیں کرتا ایکسیپٹ پالیٹکس۔ یہ ڈیرے اور یہ گھروں کے اخراجات کیسے پورے ہوتے ہیں؟ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ دو ہزار ایک میں یونین کونسل کا الیکشن جیتا اور اس کے بعد 2002 میں MNA بن گئے، اور کیسے یہ نیشنل لیڈر بن گئے؟ کہانی کیا آپ کی؟ کہانی بڑی سادہ سی ہے جی۔ میرے بزرگوں نے پالیٹکس شروع کی تھی، تو پہلے ہی پالیٹکس میں تھے۔ میرے والد پیپلز پارٹی کے فاؤنڈر ممبرز میں تھے اور وہ 77 میں MPA بنے۔ 70 کا الیکشن ہم لوز کر گئے تھے، انڈیپینڈنٹ وہ لڑے، اور 77 میں وہ MPA بنے۔ اس کے بعد پھر 85 میں میرے والد صاحب پہلے چیئرمین بلدیہ رہے، پھر چچا میرے چیئرمین رہے، پھر چچا میرے جو تھے حاجی اصغر صاحب وہ MPA بن گئے 85 میں، 88 میں وہ MNA بنے، پھر 93 میں MNA بنے۔ تو وہ دونوں بھائی دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد میرے بھائی ہیں چھوٹے ندیم اصغر، وہ یہاں سے اس جو ہماری گھر والی یونین کونسل ہے، یہاں سے جنرل مشرف کا دور تھا، تو اس دور میں ناظمی کا جو نظام آیا تھا نا، اس میں وہ ناظم بنے اور پھر تحصیل ناظم بن گیا، تو یہ سیٹ خالی ہو گئی۔ تو یہیں پہ اسی آفس میں ایک ہماری میٹنگ ہوئی۔ ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم اپنے کمروں میں بیٹھ کے اپنے فیصلے نہیں کرتے، دو سارے اکٹھے بیٹھتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں۔ تو اس وقت تک میرا عملی سیاست سے تعلق نہیں تھا، میں کارکن کے طور پہ کام کرتا تھا، الیکٹورل پروسیس میں نہیں تھا۔ جھنڈے لگانا، بینر لگانا، پوسٹر لگانا، میرے شہر کا کوئی پول ایسا نہیں ہے 85 سے پہلے والا جہاں میں نے اپنے ہاتھوں سے جھنڈا نہیں باندھا ہوا، اور کوئی دیوار ایسی نہیں ہے جس پہ پوسٹر نہیں لگایا ہوا۔ تو میرا کام وہ تھا۔ تو میں یہاں چائے وائے کا انتظام کر رہا تھا، تو یہاں میٹنگ تھی کہ وہ یونین کونسل کا الیکشن ہے، تو اس کا کیا کیا جائے۔ ہماری خواہش تھی کہ شیخ عبد الخلیل صاحب مرحوم ہمارے بزرگوں کے دوست تھے، ہمارے بزرگ تھے، بڑے اعلیٰ بندے، ان کو ایدی افلالہ موسیٰ بھی کہتے ہیں، بڑی خدمات ہیں ان کی اس خطے کے لیے۔ ان کے بیٹے کو میری خواہش تھی کہ ان کو لایا جائے، کیونکہ ایک ہی گھر میں سارا کچھ، یعنی ناظم بھی ہم بنے، تحصیل ناظم بھی ہم بنے، MPA بھی ہم بنے، MNA بھی ہم بنے، تو یہ کوئی مناسب طریقہ نہیں ہے۔ لیکن یہاں میٹنگ ہوئی، سب لوگ اپنی رائے دے رہے تھے کہ کس کو کیا جائے۔ تو شیخ صاحب اللہ محفوظ کرے بیٹھے تھے، وہ گلابی سا پرنا ایک رکھتے تھے اس بندے پہ، وہ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ لڑکوں، سب ٹھہر جاؤ منڈے ہو، چپ کرو۔ وہ بڑے تھے، بزرگ تھے، تو ان کا بڑا احترام تھا، چپ ہو گئے۔ انہوں نے کہا بھئی حالات بڑے مشکل ہیں، ہمارے مخالف بڑے تگڑے ہو گئے ہیں، جنرل مشرف کی حکومت ہے، کاف لیگ بن گئی ہے، اس طرح۔ تو یہ الیکشن جو ہے ہماری گھر کی یونین کونسل کا، یہ 24 آبان پوری ہمارے مخالفین کوشش کریں گے کہ یہ الیکشن ہمیں ہرایا جائے۔ تو یہ الیکشن تب لڑ سکتے ہیں، انہوں نے کہا ان کا بیٹے کا نام خالد ہے، وہ ابھی ندیم اصغر صاحب کے ساتھ ساتھ خالد صاحب جو ہیں وہ وائس چیئرمین بھی ہیں۔ تو انہوں نے کہا میرے لیے خالد میں اور قمر میں اور ندیم میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن یہ الیکشن ہم تب جیت سکتے ہیں کہ اگر یہ الیکشن آپ کے گھر سے کوئی بندہ لڑے اور گھر سے قمر لڑے۔ تو میں نے شور کیا، میں نے کہا جی میں نے تو عملی سیاست کرنی نہیں ہے، بالکل نو الیکٹورل پالیٹکس، میں کام کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں۔ بڑے بھائی صاحب انہوں نے بھی کہا، چچا ہمارے تھے انہوں نے بھی کہا۔ تو مجھے کہتے ہیں شیخ صاحب تو چپ کر، مجھے سوچا نا قمر بیٹا تو چپ کر، کام بھی کرتے رہیں گے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ ہمارے لیے بڑا چیلنج ہے۔ خیر مجھے میرا فیصلہ ہو گیا، مجھے الیکشن لڑایا گیا، وہ واقعی بڑا ٹف الیکشن ہوا، لیکن ہم بہت مارجن سے جیتے۔ ہمارے علاقے کے لوگ بہت پیار کرتے ہیں ہم سے،
ان کی مہربانی ہے سب ہمارے بھائیوں کی بہنوں کی. تو میں کوئی 8-10 مہینے ضلع کونسل میں بطور اپوزیشن لیڈر بھی رہا. وہاں پہ بھی جو جتنا جوگے تھے وہ کام کیا, یونین کونسل میں بھی کیا. تو وہ بڑا تگڑا دور تھا. یونین کونسلوں کے جو ناظمین تھے وہ بڑے نوجوان لوگ آئے تھے, اور ہمارے اپوزیشن کے نوجوان ممبر کافی تھے, وہ کلا تھے. اس کے نتیجے میں بڑی وائبرنٹ اپوزیشن تھی, تو میں بھی اس کا حصہ تھا. ہم بڑی تیاریاں کر کے ڈیبیٹس کرتے تھے, بڑا یہ. تو جو لوکل سیاست میں وہ لیول آف ڈیبیٹ جو پروونشل اسمبلیز میں یا دیگر اسمبلیز میں ہوتا ہے وہ ہم یہاں رکھتے تھے. اس پہ تھوڑی شناخت ہو گئی. تو ان دا مین ٹائم 2002 کا الیکشن آ گیا. تو بڑے بھائی میں نے کہا جی اب آپ کا کام ہے, آپ کریں. انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں تم کنٹینیو کرو. یوں وہ الیکشن لڑا اور وہ جیت گئے. اور اس کے بعد اپوزیشن میں چلے گئے, وہاں 5 سال اپوزیشن کی. پھر 2007 میں مجھے پارٹی نے ٹکٹ دیا. سارے دوستوں نے کہا کہ تم الیکشن لڑو. پھر الیکشن لڑا, پھر جیت گئے اور پھر منسٹر بن گئے. پھر پارٹی نے منسٹریاں بھی دیں, کئی منسٹریاں دیں, گورنری دی, پھر عہدے دیے. اور اس کے بعد الیکشن آیا تو لوز کر گئے. تو آپ حادثاتی طور پہ سیاست میں آئے؟ نہیں, میں حادثاتی نہیں ہوں. میں پیپلز پارٹی میں ایک وجہ تو یہ تھی کہ میری فیملی پیپلز پارٹی تھی. ایک وجہ یہ تھی کہ میں نظریاتی طور پہ پیپلز پارٹی تھی. اگر آپ سیاستدان نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ میں سیاستدان نہ ہوتا تو میری پریفرنس ہوتی کہ میں استاد ہوتا, ٹیچنگ کرتا. اور کہیں نہ کہیں کوشش کی بعد میں بھی سیاست کے ساتھ ہی کچھ کر سکیں؟ ساتھ تو سیاست میں فل ٹائم کرتا ہوں. میرا ایک مسئلہ یہ ضرور ہے کہ میں جو بھی کرتا ہوں وہ فل ٹائم کرتا ہوں. میرا کوئی کاروبار نہیں, کوئی کام نہیں کرتا ایکسیپٹ پالیٹکس. تو یہ ڈیرے اور یہ گھروں کے اخراجات کیسے پورے ہوتے ہیں؟ میرے بھائی ہیں جی, ہم 9 بھائی ہیں. 2 بھائیوں کی اولاد ہے اور اکٹھے ہیں. اور وہ ہم میں سے 2-3 جو ہیں وہ ہم خرچے کرتے ہیں, باقی کما کے میں دیتے ہیں. تو یہ کلیکٹیو جوائنٹ فیملی کا کمال ہے, ورنہ میری ذاتی انکم تو 1 روپیہ بھی نہیں ہے. تو آپ جوائنٹ فیملی کے بھی حامی ہیں کیونکہ آپ کی تو خود فیملی جوائنٹ ہے. میں تو جوائنٹ فیملی کا سب سے بڑا بینیفیشری ہوں. حامی ہونا تو اور بات ہے, میں تو سب سے بڑا بینیفیشری ہوں. میں ان خوش قسمت لوگوں میں شامل ہوں جس کا نہ صرف بھائی بلکہ میری ساری فیملی, ایکسٹینڈڈ فیملی, میرے چچاؤں کے, میرے ماموں کے, میرے پھوپھوؤں کے, میرے ساری جو فیملی ہے میرے ساتھ بہت بانڈیڈ ہے. آپ تو حلقے میں بہت زیادہ ایکٹیو ہیں. 2018 کا الیکشن کیسے ہار گئے؟ دوسرے نمبر پہ بھی نہیں, تیسرے نمبر پہ آئے اور پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر. بعض اوقات مشکل اوقات آ جاتے ہیں. ہو سکتا ہے مجھ سے غلطیاں ایسی ہوئی ہوں, میرے بھائیوں سے, میرے دوستوں سے ایسی غلطیاں ہوئی ہوں کہ لوگ ہم سے ناراض ہو گئے. کچھ ہوا ہوتی ہے. یہ بھی فضا بنا دی گئی تھی کہ پیپلز پارٹی تو جیتے گی نہیں. ایک لوگ مجھ سے ناراض نہیں ہوئے, پنجاب میں اکثریت جگہ ایسا رہا. ہمارے لوگوں کو توڑا گیا الیکشن سے ذرا پہلے, اور ایک فضا بنا دی گئی کہ پیپلز پارٹی تو نہیں جیتے گی. تو یہ جو جیتنے والی پارٹی کے ساتھ چلنے کا, موسموں کے ساتھ سفر کرنے کا جو ایک رویہ ہے, بہرحال وہ ہے انفارچونیٹلی. حالانکہ یہ کوئی عزت والا اور مہذب اور صحت مند قومی رویہ نہیں ہے. صحت مند قومی رویہ یہ ہے کہ آپ اصول کے ساتھ چلیں, جس چیز کو آپ پرنسپلی درست سمجھتے ہیں آپ وہ کریں. میرے ساتھ ایسا نہ ہو پایا اور میں لوز کر کے, میری بھی غلطی ہوگی, مجھے بھی اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اور کچھ پارٹی کے بھی حالات ایسے بنے, ہمارے اوپر جو ابتلا کا ایک دور تھا, کچھ میاں صاحب کے ساتھ بھی کیا گیا, ایک نئی جماعت کو کھڑا کیا گیا. اور ہمارے ہاں جو جمہوریت چلانے والے ہیں, یہاں ہمارے ہاں ایک اور طرح کی جمہوریت ہے نا, تو اس ایک خاص پیٹرن ہے یہاں ڈیموکریسی کا. اس ڈیموکریٹک پیٹرن میں ہم کیونکہ ادر سائڈ آف دا آئل کھڑے ہیں, ہم اس پانی کے بہاؤ کے ساتھ یا ہوا کے بہاؤ کے ساتھ نہیں چلتے, بلکہ ہم اصول کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتے ہیں, تو اس کی سزائیں ملتی رہتی ہیں. تو کیا آپ اپنی شکست کا ذمہ دار پارٹی کا وہ امیج سمجھتے ہیں؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں میرا اس میں ذاتی قصور ہوگا, میرے رویوں میں کمی ہوئی ہوگی, لوگوں کو مجھ سے توقعات زیادہ ہوں گی, میرے کوئی دوست احباب کا, میرے بھائیوں کا رویہ خراب ہوا ہوگا. اور پارٹی کے ساتھ بھی جو ایک پلان کیا گیا تھا کہ اس پارٹی کو ہرانا ہے, اس میں بھی ایک رول ہوگا. اس وقت 2018 میں آفر تو آئی ہوں گے کہ آپ ادھر آ جائیں, ادھر آ جائیں, جیت جائیں گے. مہربانی ہے جی, جن دوستوں کی آفریں تھیں, آفریں کرتے رہے جی, دوست مختلف جماعتوں سے تھیں, ان کا بہت شکریہ.
कौन सा ऐसा रहनुमा था जिसके जाने पे आपको दिली तौर पर दुख हुआ कि यार इसको तो नहीं जाना चाहिए था कम से कम? मैं किसी को डिस्टेंट नहीं करता। मैं ये समझता हूँ कि पार्टी को छोड़ने का तरीका ये था, अगर मुझे पार्टी की क़यादत से इख्तलाफ होता है, प्रिंसिपल से इख्तलाफ होता है, तो मैं पार्टी के अंदर बैठ के लड़ाई लड़ूँ। और अगर मैं समझता हूँ कि मैं अब पार्टी के अंदर बैठ के लड़ाई लड़ने जोगा नहीं हूँ, मेरे वो वसाइल या मेरा वो ज़रिया नहीं रहा, क्योंकि हमारी पार्टियाँ जो हैं इनके अंदर भी एक हाकमियत का तस्वर है, तो आसानी से यहाँ अपोजिशन नहीं होती, लेकिन वहाँ अपोजिशन करनी चाहिए, बंदे को हिम्मत करनी चाहिए। और अगर वो नहीं कर पा रहा तो फिर उसको चाहिए कि उस वक्त पार्टी छोड़े जब पार्टी इक़्तिदार में ना हो या पार्टी किसी इम्तिहान में ना हो। पार्टी को अरूज पे छोड़ें और अपना रास्ता तयन करें, उसके बाद जहाँ जाना चाहें जाएँ। आपके तो जनरल सेक्रेटरी पार्टी छोड़ के चले गए थे, नदीम अफजल चांद। किसका जिक्र करें जी, बहुत सारे लोग जिनको पार्टी ने बहुत बनाया था। एक ज़रूर होता है, कोई भी बंदा जब अपने आप को लार्जर देन लाइफ समझता है, अपने आप को इदारे से बड़ा समझना शुरू कर देता है, तो फिर वो दुनिया में बाइज़्ज़त नहीं रहता। ये मेरा अपना ज़ाती असूल है। और ज़िंदगी में हार भी होती है, शिकस्त भी होती है अपनी गलतियों से। अगर जमात की वजह से भी हुआ तो यही जमात है ना जिसने हमें इज़्ज़तें दी, जिसने हमें टिकट दिए, जिसने हमें मेम्बरियाँ बना। अल्लाह का फजल था, हल्के के लोगों की दुआएं कोशिशें थी, नौजवानों की मेहरबानियाँ थी, लेकिन जमात का भी बहुत बड़ा रोल था और फिर मीडिया का बड़ा रोल था। फिर जमात ने वजारतें दी, गवर्नरी दी, आज जो नाम नमूद है उस पर अल्लाह का फजल है और जमात की भी मेहरबानी है। तो जब जमात हमारे हक़ में फ़ैसले करे तो फिर अच्छे लगे, हमारे ख़िलाफ़ करे तो बुरे लगे, ये तो बात नहीं होती ना। आपको पंजाब की आप ये जो सदारत थी आपके पास ना रही, लोगों ने बड़े तबसरे किए कि आपकी ख़राब परफॉर्मेंस पे हटा दिया गया, ये इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए, क्या ये बात दुरुस्त है? पहली बात तो ये है कि जमात की क़यादत का ये इस्तेहकाक होता है, इसीलिए वो क़यादत होती है कि वो जिसको चाहें उहदे पर रखें, जिसको चाहें उहदे से हटा लें। ये मेरिट पे होना चाहिए। मुझे जो हटाया गया, जब हमारी तंजीम साजी हुई तो हम कुछ साथी पार्टी के, मैं भी उनमें शामिल था और भी दोस्त थे, हमने चेयरमैन साहब को इस बात पे कायल किया कि जी पार्टी के ओहदे लंबे अरसे के लिए नहीं होने चाहिए, पार्टी के ओहदे 3 साल के लिए रखें और फिर 3 साल के बाद रिव्यू करें। अगर कोई ओहदेदार बहुत अच्छा काम कर रहा हो तो उसको एक फर्दर टर्न्योर दे दें, लेकिन 6 साल से ज़ायद किसी को टर्न्योर ना दें, इसलिए कि बाकी नए लोग भी आ रहे होते हैं, उनका भी हक़ है और बड़े टैलेंटेड लोग होते हैं। 6 साल में फ़र्ज़ करें मैं किसी ओहदे पर रहा तो मेरा ये गुमान हो जाता है कि मेरा इस्तेहकाक ही हो गया, मेरी फैमिली कहेगी जी हमारा तो भाई रहा है या मेरा बाप रहा है तो मुझे भी बनाए। नो, इस जमात के अंदर बहुत सारे लोग हैं और वो किसी एक शख्स की मेहनत से काम नहीं चल रहा होता, सबकी कलेक्टिव मेहनत हो रही होती है। पूरे मुल्क के जो सूबाई सदर और सेक्रेटरीज़ थे चेयरमैन साहब से, तो मीटिंग के अख्ताम पे मैंने और चौधरी मंजूर साहब ने, बीइंग प्रेसिडेंट सेंट्रल पंजाब एंड जनरल सेक्रेटरी, हमने इस्तीफ़े चेयरमैन साहब को लिख के दिए। हमने कहा जी हमारे ये रिज़ाइन है और हम आपके साथ हैं, किसी इख्तलाफ पे नहीं कर रहे, क्योंकि हमारा 3 साल टेन्योर पूरा हो गया उस असूल की बुनियाद पर। उन्होंने खैर कहा कि आप काम करें, जारी रखें। उसके बाद हमारी गाय बगाई ये रहती थी कि जी तंजीम में 9 होनी चाहिए और हमने रिव्यू शुरू किया था। तो हमने पंजाब का रिव्यू किया, जो हम रिव्यू कर रहे थे, और चेयरमैन साहब को हमने कहा कि जी आप प्रोविंशियल रिव्यू करें खुद, वो तो उन्होंने करना था। इन द मीन टाइम खुशाब में एक इलेक्शन हुआ और उस इलेक्शन के अंदर वोट बहुत कम निकले पार्टी। वो एक गलती थी, हमने टिकट नहीं दिया था, लेकिन हमारे दोस्तों से भी गलती हुई, उस बंदे को टिकट दे दिया गया जो नहीं देना चाहिए था। कहते हैं कि कागजात वापस नहीं लिए गए? बस को हो गया जी, वो मकामी तौर पे किसी ने नियतन नहीं किया, गलती हो गई हमारे दोस्तों से। तो उस पर एक बहस छिड़ी कि जी पार्टी में कोई एहतसाबी अमल नहीं है, ये किसी की ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। जमात के अंदर मुख्तलिफ आवाज़ें होती हैं और ये दुरुस्त बात थी। तो मैंने कहा जी एज पंजाब प्रेसिडेंट मैं समझता हूँ कि ये मेरा काम था कि मैं इसको देखता, इसकी ज़िम्मेदारी मेरे ज़िम्मे थी। अगर किसी ने सुस्ती किया तो मैं सुस्ती ना होने देता, लिहाजा आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैंने तो आपको पहले इस्तीफ़ा दिया हुआ, मेरा इस्तीफ़ा कबूल फरमाया। चौधरी मंजूर साहब ने कहा कि नहीं इसका कसूर नहीं है, एज जनरल सेक्रेटरी मेरा काम था, ऑफिस मैं देखता हूँ, तो उन्होंने भी मेरे साथ इस्तीफ़ा दिया। चेयरमैन साहब ने हमारे इस्तीफ़े कबूल किए। तो क्या पंजाब की सदारत के लिए राजा परवेज़ अशरफ का नाम आपने रिकमेंड किया या आपसे मशावरत की गई? मैं रिकमेंड करने वालों में शामिल हूँ। मुझसे राय जब पूछी गई तो मैंने कहा राजा साहब इज़ द बेस्ट नेम। वो बीबी शहीद के साथ डिवीज़नल कोऑर्डिनेटर रहे बहुत अरसा, वो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रहे,
وہ وزیر اعظم رہے تو یقیناً مجھ سے سینئر ہیں, مجھ سے تجربہ کار ہیں, وہ پارٹی کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں, لہٰذا میں نے ان کا نام ریکمینڈ کیا. میرے علاوہ باقی دوستوں نے بھی کیا, لیکن مجھ سے جب پوچھا گیا میں نے بھی ان کا نام ریکمینڈ کیا. آپ پر بڑی سخت تنقید ہوتی ہے کہ آپ لوگ بلاول بھٹو جیسے نئے لیڈر کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ خود اتنے سینئر ہیں. آپ پر بڑی واضح تنقید ہوتی ہے, اس تنقید کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, تنقید کرنے والے دوستوں کا بھی پیار ہی ہے. مطلب کچھ لوگ پیار سے کرتے ہیں اور کچھ لوگ شرارت سے کرتے ہیں. عرض یہ ہے کہ پہلی بات, تجربہ عمر کے ساتھ ہوتا ہے, تجربے کا کوئی متبادل نہیں ہے, لیکن ٹیلنٹ تجربے کا محتاج نہیں ہے. دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں. آج امریکی صدر جو بائیڈن ہیں, یہ جو 70 سال سے بھی زیادہ عمر کے ہیں, اور امریکہ کے صدر جو ہیں اوباما, یہ کوئی 40-42 سال کی عمر میں صدر بنے تھے. کینیڈی جو تھے وہ بھی 40-42 سال کی عمر میں صدر بنے تھے. محترمہ بینظیر بھٹو 35 سال کی عمر میں وزیر اعظم بن گئی تھیں. انہوں نے 27 سال کی عمر میں پارٹی کی قیادت سنبھالی تھی, اور ان کے پیچھے کھڑے ہونے والے لوگ وہ تھے جو ذوالفقار علی بھٹو شہید کے ساتھی تھے, جن میں بڑے بڑے نام تھے, بہت بڑے بڑے قداور لوگ. یہ ایک کہ ہم جس خطے میں رہتے ہیں یہاں خاندانوں اور افراد کو دیکھا جاتا ہے. پارٹی سٹرکچر اتنے مضبوط نہیں ہے کہ ہم جس کو بھی آگے لے آئیں انگلینڈ کی طرح یا امریکہ کی طرح تو لوگ اس کو قبول کریں, ایسا نہیں ہوتا. ہمارے ہاں ٹریڈیشنلی خاندانوں کو, گدیوں کو, پیروں کو, قبائل کو, ان کو تسلیم کیا جاتا ہے. یہ صرف ہماری جماعت میں نہیں ہے, مسلم لیگ میں بھی ایسا ہی ہے, JUI میں بھی ایسا ہی ہے, باقی جگہوں پہ بھی ایسا ہی ہے. ایک عمران خان صاحب کی مثال دی جاتی ہے. عمران خان صاحب کی مثال کو صرف اس طرح دیکھ لے کہ خان صاحب کے بچے تو ہیں ہی کیونکہ یورپ میں رہنے والے یورپی, انہوں نے تو پاکستان آنا نہیں ہے, لیکن اگر وہ آئیں گے تو خان صاحب کے بچوں کو بھی لوگ اسی طرح پیٹرنائز کریں گے. دوسرا دیکھنا یہ ہے کہ ان کے اپنی جماعت کے اندر وہ کتنے لوگ ہیں جو اپنے بعد اپنی اولاد کو آگے نہیں لائیں گے. کیا شاہ محمود صاحب نے ایسا کیا؟ کیا جہانگیر ترین صاحب نے ایسا کیا؟ کیا پرویز خٹک صاحب نے ایسا کیا؟ کیا شفقت محمود صاحب ایسا کرے؟ جو ان کے مین لوگ ہیں سارے اپنے اپنے اولاد کو لے کے آئیں گے, اس لیے کہ لوگ بھی نئے کو قبول نہیں کرتے. یہ بات بھی ایک ہے. تو آپ اس ریئلٹی کو قبول کر چکے ہیں؟ یہ نہیں, یہ ریئلٹی اتنی بڑی ہے, اور یہ صرف ہمارے ملک میں نہیں ہے, یہ ہندوستان میں بھی ہے, یہ بنگلہ دیش میں بھی ہے, یہ اس پورے ریجن کا خاصہ ہے. اور آپ جب تک اپنا سماج نہیں بدلتے, یہ جو ایک تصور ہے نا کہ ویسٹرن ڈیموکریسی میں جس طرح ہوتا ہے ہمارے ہاں کیوں نہیں ہوتا. وہاں کوئی برادری نہیں چلتی, وہاں کوئی قبیلہ نہیں چلتا, وہاں کسی مسلک کی بنیاد پہ پالیٹکس نہیں ہوتی, وہاں کھمبوں, گلیوں, نالیوں, نوکریوں کی پالیٹکس نہیں ہوتی, وہاں تھانے سے چھتر پڑ رہے ہوں تو اٹھوانے کی پالیٹکس نہیں ہوتی, وہاں اصول کی پالیٹکس ہوتی ہے. قاہرہ صاحب, آپ بار بار 2022 کو الیکشن کا سال کہہ رہے ہیں, یہ آپ کی معلومات ہیں یا آپ کی خواہش ہے؟ یہ ہمارا تجزیہ ہے, اس لیے کہ سیاست کے اندر رہتے ہوئے یا سیاسی عمل کے اندر آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو خرابیاں ہو رہی ہیں اس کے نتیجے میں منطقی انجام یہ ہوگا کہ فلاں جگہ تک 2 سال 6 مہینے کے بعد اس کا یہ انجام نکلے گا. تو یہ ہمارے تجربے ہوتے ہیں. پاکستانی سیاست کے اندر ہمارا تجربہ جو ہے وہ باقی سب سے بڑا ہے. تو کیا سینٹ میں آپ لوگوں نے وعدہ خلافی نہیں کی اپوزیشن لیڈر والے معاملے پہ؟ بالکل نہیں. لیڈر آف دا اپوزیشن کون بنتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سینٹ کا وہ الیکشن جس میں گیلانی صاحب جیتے کو ہمیں جیتا وہ الیکشن نہیں دیا گیا. ایک ہوتا ہے نا کہ کسی اصول پہ بیٹھ کے آپ طے کرتے ہیں کہ اچھا جی یہ 4 جماعتیں ہیں, یہ 4 عہدے ہیں, ایک یہ جماعت لے لے, ایک یہ لے لے, ایک یہ لے لے, یا 4 سیٹیں ہیں, ایک سیٹ لے لیں. تو یہ سیٹ تو ہماری تھی ہی نہیں, کوئی بندہ مانتا نہیں تھا, کوئی جماعت اپنے کینڈیڈیٹ دینے کو تیار نہیں تھی. ہم نے اپنا سینئر موسٹ بندہ دے دیا کہ جی گیلانی صاحب کو الیکشن لڑاتے. گیلانی صاحب الیکشن لڑے تو کوئی توقع نہیں کر رہا تھا کہ وہ جیت جائیں گے. ہم نے محنت کی, کوشش کی, وہ جیت گئے. ہم نے سینٹ کے چیئرمین ہی کا الیکشن لڑا, وہ بھی جیتا ہوا الیکشن نہیں تھا, ہم وہ بھی جیت گئے. وہ ہم سے ڈاکہ مار کے سیدھا دھونس دھاندلی کے ذریعے انہوں نے الیکشن چھین لیا. ہم عدالت میں چلے گئے, ڈپٹی چیئرمین شپ JUI کو چلی گئی. تو مسلم لیگ نے کہا جی کہ ہمیں لیڈر آف دا اپوزیشن دے. اب لیڈر آف دا اپوزیشن کا ایک اصول ہے, اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ جو جماعت اپوزیشن میں ہاؤس کے اندر قومی اسمبلی ہو یا سینٹ, اس پہ سب سے بڑی جماعت ہوتی ہے, لیڈر آف دا اپوزیشن وہ ہوتی ہے. اب ہمارا یہاں پہ اختلاف ہو گیا,
وہ شاید خاقان عباسی صاحب نے ایک رکھا ہوا ہے، ڈگڈگی بجاتے رہتے کہ میں نے کہا تھا. انہوں نے کہا ہوگا، راجہ صاحب نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا جی میں نے کہہ دیا. اب وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کہا ہوا حرف آخر تھا، اور ہمارے لیے تو نہ ہمارے لیے نہ ان کی اپنی جماعت کے لیے شاید خاقان کی بات حرف آخر تو نہیں ہو سکتی. لیکن پھر ہم نے کہا جی اچھا چلیں، گیلانی صاحب کے ساتھ دھاندلی ہو گئی. دھاندلی نہیں، ڈاکہ پڑا سیدھا. ہم کورٹ میں گئے 2-3 مہینے کے لیے، 4 مہینے کے لیے. گیلانی صاحب کا بڑا نام بنا ہے، وہ وزیر اعظم رہے ہیں. اگر وہ لیڈر آف دا اپوزیشن کے طور پہ لیڈ کرتے ہیں تو فائدہ ہوگا. اس پہ مسلم لیگ کا کہنا ہو. اور ہم نے کہا جی ٹھیک ہے. اب اعتراض کیا جی، آپ نے جی وہ بلوچستان عوامی پارٹی سے ووٹ لیے. ایک ووٹ تو ان کا اپنا تھا مسلم لیگ کا، ان کے سینیٹر ہیں، وہ ان کے ساتھ نہیں تھے، وہ چلے گئے، ہمیں انہوں نے ووٹ دینا چاہا. اور 3 ممبر بلوچستان عوامی پارٹی کے ان کے ساتھ آ گئے. ہم ان کی وجہ سے نہیں آئے، ان سے پہلے، یعنی ان 4 ممبرز کے آنے سے پہلے 26 ووٹ ہمارے پاس تھے، یعنی پیپلز پارٹی، ANP اور ہمارے ساتھی، اور 26 ووٹ ہی مسلم لیگ، JUI اور ان کے ساتھ تھے. 20 ووٹ کے ساتھ پیپلز پارٹی سنگل لارجسٹ پارٹی تھی، ہمارا وہ استحقاق تھا. ہم 26 ووٹوں کے ساتھ بھی لیڈر آف دا اپوزیشن تھے. تو وہ 4 بندے اگر ہمارے ساتھ نہیں بھی آتے، 3 بندے بلوچستان عوامی پارٹی کے، ان کے ووٹوں سے تو ہم نہیں آئے. تو یہ ایک ایسا حجت کی گئی، ایک ایسا فضول قسم کا الزام لگا جس کا کوئی وجود نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا، وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے. وہ انہوں نے ہمیں اس کے نقصان اٹھا رہے ہیں. جہانگیر ترین گروپ کی پیپلز پارٹی میں شمولیت کی باتیں ہو رہی ہیں. اگر ایسی کوئی بات ہوتی ہے اور آپ سے مشورہ لیا جاتا ہے تو کیا آپ کہیں گے؟ میں اس کے بارے میں جب مجھ سے مشورہ لیا جائے گا تو میں بند کمرے میں دوں گا. یہاں بیٹھ کے مشورہ دینا، مشورے کو اوپن کرنا ہے تو مشورہ امانت ہوتا ہے اپنی قیادت کے لیے. پیپلز پارٹی چاہتی تو ہے کہ یہ گروپ شامل ہو جائے؟ چاہنے کی حد تک تو یہ ہوگا کہ یقیناً پیپلز پارٹی چاہے گی ہمارے ساتھ پنجاب میں لوگ شامل ہوں، باقی جگہوں پہ بھی ہوں، ہم اور تگڑے ہوں. ہر جماعت کی یہ خواہش ہوگی. PTI کی خواہش ہوگی ہمارے ساتھ واپس آ جائے، مسلم لیگ کی خواہش ہوگی ہمارے ساتھ آ جائے. تو یہ خواہش کی حد تک تو ہر جماعت کی ہو سکتی ہے. پیپلز پارٹی کے تو لوگ کلپ نکال کے دکھا دیں گے کہ آپ ان کو آٹا چینی چور کہتے تھے اور ان کو ملا لیا ساتھ. کن کو؟ جہانگیر ترین گروپ کو. یار ہمیں چھوڑیں، عمران خان کیا نہیں کہتے تھے. تو یہ سب ساتھ ملے پڑے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب میرا وقت آئے گا تو تب دیکھیں گے، جب میں اپنی جماعت کو میں اس کے اوپر رائے دوں گا. قاہرہ صاحب، آپ کی زندگی کا سخت ترین لمحہ کون سا تھا؟ میری زندگی کا سخت ترین لمحہ میرے والدین کا جانا تھا، میری لیڈر محترمہ بینظیر بھٹو کا جانا تھا، میرے بیٹے کا دنیا سے جانا تھا. اولاد کا جانا بہت بڑا دکھ ہوتا ہے، اس کا کوئی، اور وہ ساری زندگی یہ وہ زخم ہے جو کبھی ہیل نہیں ہوتا. آپ کو کٹ لگ جاتا ہے، زخم لگ جاتا ہے، وہ آپ کے ہیل مندمل ہو جاتا ہے اور جلد برابر ہو جاتی ہے. یہ وہ زخم ہے جو بظاہر نظر نہیں آ رہا تھا لیکن دل پہ ایک کھرنڈ بنا ہوتا ہے. زخم ہے نا، اس کے اوپر ایک سکار آ جاتا ہے، کھرنڈ. یہ کبھی نہ کبھی آپ کو تنہائی میں کسی حوالے سے کسی موقع پہ وہ دوبارہ آپ کا زخم تازہ کر دیتا ہے. یہ وہ دکھ ہوتا ہے. لیکن بہرحال یہ زندگی کی بہت بڑی سچائی ہے. یہ ہو گیا اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ یہ وقت معین ہے. لیکن میں نے اپنے فیملی کو بھی بٹھا کے اس وقت یہی سمجھایا تھا کہ ہمیں یہ بات ماننی پڑے گی. ایک بات یاد رکھو، اللہ بہت سارے انعام دیتا ہے انسان کو. اولاد ان انعاموں میں بہت بڑا انعام ہے، لیکن سارے انعام ساری زندگی کے لیے نہیں ہوتے. کچھ انعام زندگی بھر کے لیے ہوتے ہیں، کچھ سال 2 سال کے لیے ہوتے ہیں، کوئی 10-20 سال کے لیے ہوتے ہیں. تو اللہ نے یہ ہمیں انعام دیا. بچہ ہمارے گھر پیدا ہوا، ہم نے پالا پوسا، اس کا بچپن کھیلے، اس کا جوان کیا، اس کو انجوائے کیا. تو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہی اتنے عرصے کے لیے تھا. تو یہ تصور رکھو، تمہیں صبر آ جائے گا. باقی وہ صبر آ گیا، بھولے گا نہیں. کوئی ایک ایسی بات جو اپنے دیکھنے والوں کے لیے اور چاہنے والوں کے لیے آپ کہنا چاہتے ہیں؟ نوجوان نسل سے میری گزارش یہ ہوگی کہ پڑھیں، علم حاصل کریں، تاریخ پڑھیں، فلسفہ پڑھیں، اپنا کریکولم بھی پڑھیں. اگر آپ پروفیشنل لائف میں ہیں تو جو آپ کا پروفیشن اڈاپٹڈ ہے یا آپ نے آپٹڈ ہے اس کے بارے میں پڑھیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی پڑھیں اور اپنی سماجی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے ایک کام ضرور کریں، انصاف کریں اپنے آپ کے ساتھ، اپنی نسلوں کے ساتھ. صرف یہ ذمہ داری تو ادا کریں نا. اگر آپ اس پورے ملک کا نظام بدلنا چاہتے ہیں تو ووٹ فیئر طریقے سے دیں، صحیح بندے تک اپنی امانت پہنچائیں، بندہ پرکھ کے بہتر نمائندہ کون کس قابل ہے. ہمارے دین کا بھی یہ فیصلہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ فرمان ہے کہ اپنی امانتیں اہل لوگوں کے حوالے کرو، ایمانداروں کے حوالے کرو. یہ سوچ کے اگر کریں گے تو پاکستان کسی بہتری کی طرف جا سکتا ہے.
اور اگر ہمارا یہ خیال ہو کہ ہم فیصلے غلط کرتے رہیں، ہم برادریوں میں، قبیلوں میں، مسلک میں، اپنے مفادات میں، گلیوں میں، نالیوں میں، کھمبوں میں کالج کے اسی کی بنیاد پہ، تھانے کچہری کی بنیاد پہ، نوکری اور پوسٹنگ ٹرانسفر کی بنیاد پہ ووٹ دیتے رہیں، اور پھر جمعے کی نماز میں، شام کی نماز میں، جنازے میں، کل میں، عید پہ یہ دعائیں مانگے کہ اللہ ہمارا ملک خود درست ہو جائے، اللہ ہمارے حکمران درست ہو جائیں، تو یہ نہیں ہونا۔ اللہ نے درست کرنے کا ایک طریقہ بتایا ہوا ہے۔ دعائیں بڑی با اثر ہوتی ہیں، لیکن اگر دعاؤں میں عمل نہ ہو تو پھر اثر نہیں رکھتی، یہ میرا ایمان ہے۔ لہٰذا اللہ کے اس راستے پہ چلیں جو ہمارے ذمہ ہے، ہم کریں، اور پھر اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے حال پہ رحم کر، تو یقیناً رحم ہوگا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو۔